إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین کے فضل اور کرم کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک دفعہ ہمیں پھر رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ اس مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ دیندار بنے اور نمازوں کی پابندی، دیگر نیک اور صالح اعمال کا اہتمام کرے، اور یہ جذبہ چلتے چلتے رمضان کے آخر تک مزید اس میں بسا اوقات اضافہ آ جاتا ہے کہ راتوں کو مسجدوں میں رہ کر قیام کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اعتکاف بیٹھنا اور اس طرح کے نیک کاموں کا اہتمام کثرت سے کرنا، یہ سلسلہ رمضان کے آخر تک چلتا ہے۔ لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید کے چاند آنے کے ساتھ ہی مسجدوں کی وہ رونق ختم ہو جاتی ہے، مسجدوں کے اندر آنے والوں کی تعداد کم پڑ جاتی ہے، اور جو نیکی کا جذبہ ہے وہ بالکل مان پڑ جاتا ہے، اور پھر رمضان کے بعد فرض نماز پڑھنے والے نمازی مسجد میں انتہائی کم ہوتے ہیں۔ باقی جو نوافل کا اہتمام ہے وہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اکثر لوگوں میں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف رمضان میں ہی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان میں ہی اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ کیا وہ رب ہمارا رب نہیں ہے جو رمضان میں ہمارا رب تھا؟ رمضان کے بعد ہمارا وہ دین نہیں ہے جو رمضان میں ہمارا دین تھا؟ رمضان کے بعد وہ قرآن دنیا میں نہیں ہے جو رمضان میں نازل ہوا تھا؟ رمضان کے بعد ہمیں اس بات کی گارنٹی ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ یقین کیجئے مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان موسمی مسلمان نہیں ہوتا، وہ رمضانی نہیں ہوتا، وہ ربانی ہوتا ہے، رب والا ہوتا ہے۔ رب ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کا دین قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس دین کو اللہ رب العالمین مٹنے نہیں دے گا۔ لوگ اس کو چھوڑ دے
تو وہ لوگ مٹ جائیں گے، لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کریں، وہ لوگ مٹ جائیں گے، لیکن یہ دین باقی رہے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس دین کا نام لینے والے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، ہم صرف 1 مہینے تک مسلمان رہتے ہیں۔ نماز کی وہ اہمیت جو رمضان میں ہوتی ہے، فرض نماز کی اہمیت رمضان کے بعد بھی پورا سال کے 12 مہینوں تک اسی طرح کی ہے۔ رمضان میں جس طرح نماز چھوڑنا یہ کفر ہے، رمضان کے بعد بھی فرض نماز چھوڑنا کفر ہے۔ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی اس رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیے جب تک آپ کو موت نہ آئے۔ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ تو ہم کون ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ یہ دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ مجھے کہیں موت آئے، میں اس حالت میں ہوں کہ رب کا نافرمان، اس کے فرائض کو ضائع کرنے والا، اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والا، اس حال میں مجھے موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے فرمان بردار ہوں۔ یعنی مرتے دم تک تقویٰ کے راستے پر چلتے رہیں، مرتے دم تک اللہ رب العالمین کے فرمان بردار بنے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آئے غفلت کی حالت میں، تمہیں موت آئے اللہ سے دوری کی حالت میں، تمہیں موت آئے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کرنے کی حالت میں۔ آج عید گزرے ہوئے، بہت سے لوگوں نے نئے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، لیکن یہ عید کی جو خوشی ہوتی ہے یہ دراصل ایک شکریہ ہے، اور اس شکریہ کے حقدار وہ لوگ ہیں، اس خوشی منانے کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھے، اللہ سے اپنا تعلق بنایا، جنہوں نے اس عظیم رب کو راضی کر دیا، وہ لوگ اس قابل ہے کہ وہ خوشی منائیں۔ اور خوشی بھی کیسے منائیں؟ خوشی کے طور پر شکریہ ادا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے عید کی، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی بڑھائی بیان کرے، تکبیرات پڑھے، اس سے پہلے فطرہ ادا کرے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے ایک بہت بڑا عمل کیا، اپنے رب کو راضی رکھا، رمضان کے فرض روزے رکھے، اللہ نے ہمیں ان روزوں کی توفیق دی، راتوں کے قیام کی توفیق دی۔ اب اس رب کی طرف سے اس توفیق ملنے پر شکر ادا کرنے کا حق تو بنتا ہے، لیکن انسان اس عید کی خوشی میں اپنے اس رب کے ساتھ جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں، اس کے ہر وقت ہم محتاج ہیں، اس رب کے نافرمان بن جائے، اس سے بنایا ہوا تعلق ہم ختم کر دیں، اس کے ساتھ جو ہم نے ایک تعلق بنایا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، دوبارہ اپنے نامہ اعمال کو گندا کر دیں۔ یہ لوگ خوشی منانے کے حقدار نہیں، یہ ماتم کے حقدار ہیں، افسوس کرنے کے حقدار ہیں، یہ اپنے گناہوں کو روئے، اپنے اس رویے کو روئے جو انہوں نے اختیار کیا رمضان گزرنے کے بعد۔ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی بڑی عارضی ہے، بڑی مختصر ہے۔ کتنے ایسے لوگ رمضان گزرنے کے بعد
سستیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ چلے یہ رمضان نہ صحیح، اگلا رمضان آئے گا تو اس کے بعد ہم سدھر جائیں گے، اگلے رمضان کے بعد ہم تائب ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے، پھر گناہوں کی زندگی کو ہم مستقل چھوڑ دیں گے۔ لیکن کیا پتہ اگلا رمضان ان کو نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور اگلا رمضان نصیب ہو تو شیطان ان کو پھر آگے کیا تسلیاں دیتا ہے یہ نہیں معلوم۔ اس لیے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اپنے رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر، اپنے دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر، اپنے سال کو زندگی کا آخری سال سمجھ کر ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہمارے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی مسلمان بننے کا مہینہ ہے، فرض نماز صرف رمضان میں فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے، رمضان میں جو اضافی عمل تھا، جو باقی دنوں میں فرض نہیں تھا، وہ رمضان کے دن کا روزہ تھا، اور اس روزے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو متقی بنائے، لعلکم تتقون۔ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا بنے، اپنے خواہش پر قابو پانے والا بنے، ایک طرف رب کا حکم، دوسری طرف نفس کی چاہت، جو رب نے کہا وہ کیا جائے، جو نفس چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ رمضان کا اصل مقصد ہے، یہ روزوں کا اصل فلسفہ ہے، لعلکم تتقون۔ لیکن رمضان کے 29 یا 30 دن روزے رکھنے کے باوجود اگر ہم میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہم متقی نہ بنے، ہم گناہوں سے دامن چھڑانے والے نہ بنے، تو پورا رمضان گزرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے رمضان کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اے اللہ، یہ رمضان کا مہینہ تو نے ہمیں نصیب کر دیا، یہ تیری مہربانی ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی، یہ تیرا فضل ہے۔ اور اس کے بعد ہم مسجدوں میں آنے والے بنے، تیرے ساتھ تعلق بنانے والے بنے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو اپنے رب اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ جائے، استقامت اس پر سیدھا رہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، اس کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اس کے بعد کیا کریں؟ ثم استقاموا، پھر اس پر سیدھا رہے، ڈٹے رہے، اس پر جمے رہے، حالات کی تبدیلی سے، ماحول کی خرابی سے، مسائل اور پریشانیوں سے رب کے ساتھ تعلق میں کمی نہ آئے۔ استقامت یہ بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بار بار اپنے نبی کو بھی دیا ہے، فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہوا اسی طرح آپ ڈٹ جائیں، آپ ثابت قدمی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ثابت قدم رکھنے کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلے انبیاء کے واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اور اسی طرح نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ پچھلے امتوں میں حالات کا مقابلہ کرنے والے
اپنے رب کی اطاعت پر ڈٹ جانے والے، دنیا کی باطل قوتوں کے سامنے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے انبیاء کے امتی، ان کے اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں اس امت کے لیے، تاکہ یہ لوگ جن حالات کا بھی سامنا کرے اپنے رب سے تعلق نہ چھوڑے، اپنے رب سے رشتہ نہ توڑے، بلکہ اس کے ساتھ جو انہوں نے تعلق بنایا ہے اس کو اپنا رب تسلیم کیا ہے اس پر یہ ڈٹ جائے، ثابت قدم رہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا، ایمانی ماحول ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اب یہ مسجدوں سے غائب ہو جائے، ایسا نہیں۔ رمضان میں جو رب تھا، جس رب کی ہم پوجا عبادت رمضان میں کرتے تھے، وہ رب ہمیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یادگار بات کہی تھی۔ آپ اس وقت مدینہ کے قریب اپنی زمین میں تھے، وہاں ان کو اطلاع ملی، یہ افسوسناک خبر ملی، جس خبر کو سنتے ہی وہ اپنا کام چھوڑ کے سیدھے آئے نبی علیہ السلام کی مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں لوگوں کو جمع دیکھا، عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، یہ ان کو کچھ کہے بغیر سیدھے چلے گئے، نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور آنکھوں سے آنسو بہائے اور کہنے لگے طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ تھے تب بھی ایسے ہی پاکیزہ اور مزیدار تھے، اور اب فوت ہونے کے بعد بھی آپ ویسے ہی پاکیزہ اور ایسے ہی مزیدار ہیں، ویسے ہی خوشبودار ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی۔ اور اس کے بعد باہر نکلے، لوگوں سے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نیکی کرتے رہے، دین پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، دنیا سے رخصت ہو جانا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں، اس کا تعلق کسی موسم سے نہیں، اس کا تعلق کسی مہینے سے نہیں، اس کا تعلق کسی خاص جگہ سے نہیں، یہ ہمیشہ مومن کی ذمہ داری ہے جو اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے، آپ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنے والے، آج تو ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ لہذا مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک اللہ، وہ اللہ رمضان میں بھی تھا، رمضان کے بعد بھی ہے، اس کا وہ دین رمضان میں بھی تھا، رمضان کے بعد بھی ہو، اس نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ رمضان میں بھی تھا، اس کے احکام ہمارے لیے رمضان کے بعد بھی قابل عمل ہے۔ دین نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نہیں بدلے، اگر بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں۔ تو رمضان کے بعد ہمارا یہ بدل جانا، یہ اللہ سے منہ موڑ لینا، مساجد سے تعلق کاٹ دینا، فرض نمازوں کو ضائع کر دینا، یہ بالکل مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ یہ موسم مینڈک ہوتے ہیں، وہ بارش کے موسم میں نکل کر اس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن جب وہ موسم ختم ہو جاتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج ہماری اکثریت کی یہی حالت ہے، آج ہماری اکثریت کی یہی حالت ہے، موسم مینڈکوں کی طرح صرف رمضان میں آ کے نیکی کا جذبہ رہا،
رمضان گزرا تو ہمارے اندر سے ایمان بھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام یہ ہمیشہ کے لیے ہے، مرتے دم کے لیے ہے، مرتے دم تک کے لیے. اور یہ کسی علاقے کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں. یہ عالمی دین ہے. اس پر قائم رہنے والا مسجد میں بھی مسلمان ہونا چاہیے، وہ بازار میں بھی مسلمان ہو، وہ اپنے گھر میں بھی مسلمان ہو، وہ نماز میں بھی مسلمان ہو، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی مسلمان ہو، وہ اپنے اہلیہ سے مستری کرتے ہوئے بھی مسلمان ہو. تمام معاملات میں، وہ لباس میں، رہن سہن میں، وہ تعلق میں، وہ دوستی اور دشمنی میں، وہ رمضان شوال میں، وہ ہر مہینے میں، ہر جگہ پر مسلمان ہیں. آج جو ہماری حالت ہے انتہائی افسوسناک، لیکن اگر آج بھی ہم اپنے حالت کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو دائمی کر لے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو آج بھی وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ تعلق بنائے رکھیں گے اور تعلق بننے والے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، ہمیں دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا. لیکن آج اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ اخلاص کی بنیاد پر، وہ استقامت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے ہم پریشانیوں کے شکار ہیں. مشکل وقت آتا ہے تو بعض تو مشکل وقت میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بڑی پریشانیاں ہیں جی، بس دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی پریشانی ختم ہو گئی اللہ سے تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. اور بعض تو ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے اس وقت وہ اللہ سے مزید دور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا کریں، ٹینشن ہے، نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹینشنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹینشن سے نکلیں گے تو نماز پڑھیں گے. ان تمام ٹینشنوں سے نکلنے کے لیے، معیشت کی تنگی سے نکلنے کے لیے، زمین پر آزمائشوں کے مصیبت سے اور دلدل سے نکلنے کے لیے اس آسمان والے رب سے رابطہ کرنا سب سے زیادہ اہم اور مؤثر راستہ ہے. اس سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احفظ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کا خیال رکھو اللہ تیرا خیال رکھے گا. تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین، اس کے احکامات، اس کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کر. یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، وہ محافظ ہے. لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ کے حدود میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، اس کے حقوق میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، اس کے حدود کو پامال کرتے ہیں. ابھی رمضان میں ایک بھائی نے مجھے بات بتائی، ان کا ایک عزیز عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے اس کے اہلیہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو اہلیہ نے اپنا سونا، کچھ 15-16 لاکھ روپے کا سونا تھا، وہ اپنے والدین کے گھر رکھوایا، میکے میں رکھوایا. ان کے وہاں جانے کے بعد ان کے سسرال کے گھر ڈکیتی ہوئی، ڈاکو آئے، گھر کے سارے افراد کو یرغمال بنایا، جو کچھ گھر میں تھا، موبائل فون، نقدی، زیورات، وہ سب انہوں نے نکلوایا ان سے کہ نکالو کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، اور سب کچھ نکال کے لے گئے. یہ بھائی جب عمرے سے واپس آئے، ان کو وہاں نہیں پتہ تھا، یہاں آ کے پتہ چلا کہ سسرال میں ڈاکہ پڑا ہے. بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے بھی وہاں سونا پڑا ہوا تھا، وہ بھی چلا گیا ہوگا. لیکن اپنے سسرال آ کر ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ آپ کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور یقینی بات ہے جب آپ کا نقصان ہو تو ہمارا سونا بھی اگر اس کے ساتھ چلا گیا تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کا سونا تو نہیں کیا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ڈاکو آئے، انہوں نے نکلوایا سارا سونا، آپ کا نکلوا کے انہوں نے دیکھا، ہاتھ میں لیا، کہا یہ تو آرٹیفیشل ہے، پھینک دیا اور چلے گئے. اس نے کہا مجھے یہ بات یاد ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق نہیں روکتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کہتے میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں روکی، کبھی فرض نماز میں کوتاہی نہیں کی، اللہ نے میرا مال اس کے سامنے ڈاکو کو اندھا بنا دیا اور وہ آرٹیفیشل سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ موجودہ دور کا واقعہ ہے.
پچھلے امتوں کے واقعات نہیں بتا رہا، ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہے۔ رمضان گزر بھی گیا تب بھی اسلام باقی ہے، تب بھی وہ رب باقی ہے جو رمضان میں تھا، اس سے ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے باقی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کے اوپر ہمیشہ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ جیسے اسلام ایک عالمی دین ہے، اس اسلام پر عمل پیرا انسان مشرق کا رہنے والا ہو تو مغرب کے رہنے والے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس اسلام پر عمل کرنے والا وہ شمال کا رہنے والا ہو تو جنوب میں رہنے والے مسلمان کا وہ بھائی ہے۔ یہ اسلام کسی علاقے تک محدود نہیں، یہ اسلام کسی مہینے تک محدود نہیں، یہ اسلام کسی زبان کے ساتھ محدود نہیں۔ اس لیے مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے درد دکھ میں شریک ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو کر رہتے ہیں، اور کہیں بھی ایسا روا نہیں کہ کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہو دوسرے مسلمان بے فکر رہے۔ اس وقت مسلمان آپس میں منتشر اور آپس میں گروہ گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، علاقائی تقسیم میں، زبانی تقسیم میں، مسلکی تعصبات کی تقسیم میں۔ آج اسلام کو ہم نے بارہ کر دیا ہے۔ کسی مسلمان پر ظلم ہوتے دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ تو وہ ہے، یہ تو فلاں ملک کا ہے، یہ تو فلاں علاقے کا ہے، یہ تو فلاں زبان والا ہے، یہ تو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کو ہم نے وہ عالمی نہیں سمجھا جس طرح اللہ نے اس کو عالمی بنا کر بھیجا ہے۔ اس وقت مسلمان اسی لیے ظلم و ستم کے شکار ہے، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں کہ مسلمان کافر کا ساتھ دے کے مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی حمایت میں کھڑا ہونا یہ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے قوم کا نہیں، ہمارے علاقے کا نہیں، ہماری زبان کا نہیں، ہمارے مسلک کا نہیں۔ اس وقت کافر اگر ہمیں مارتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس علاقے کا ہے۔ اگر افغانستان میں مسلمان سر اٹھاتا ہے تو امریکہ کا بدماش کافر وہ اس آواز کو دبانے کے لیے اور اس سر کو کچلنے کے لیے وہاں سے آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بوسنیا میں مسلمان سر اٹھاتا ہے تو سربیوں کی مدد کے لیے دنیا کے سارے کافر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر برما میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے تو ان مظلوم مسلمانوں کی مزید سرکوبی کے لیے دنیا کے کافر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں مسلمان کشمیر میں مظلوم ہے تو انڈیا کے ظالم افواج کی مدد کے لیے اسرائیل کے یہودی وہاں سے پہنچ آتے ہیں۔ اگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم نصرانی جن کا مذہب الگ، یہودیوں کا مذہب الگ، وہ ان یہودیوں کی مدد کے لیے برطانیہ سے، امریکہ سے اپنے افواج اور اپنے بیڑے بھیج دیتے ہیں تاکہ مسلمان کو ختم کیا جائے۔ اور پھر نام نہاد کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کا ہیرو بننے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن ساری ہمدردی کافروں کے ساتھ، سارے مقاصد کافروں کے پورے کرنے کے لیے وہ میدان میں آ کے دعوے بھی کرتا ہے اور کچھ ڈرامے بھی سجاتا ہے تاکہ مسلمان اس کے دھوکے میں رہے۔ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلمان حکمران کہیں کے بھی ہیں، وہ کسی بھی ملک کے مسلمان ہیں، جب مسلمانوں کے حاکم ہے تو فلسطین کے مسلمان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہاں کے بچے ہمارے بچے ہیں، وہاں کی مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں، وہ ہمارا ملک ہے۔
کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، برما کے مظلوم مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں اور فوج کو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم میدان میں آ جاتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کی مدد کے لیے ہم نہیں آئیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی اسی طرح حالات سے دوچار ہوں گے اور پھر ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے حکمرانوں کے اندر یہ ہمت نہیں، یہ ایمانی غیرت نہیں، وہ اس بات کو اپنے ایمان کا تقاضا نہیں سمجھتے اور نہ وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم عوام کو اپنا کردار تو ادا کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عوام کے اندر جذبہ ہے۔ مسلمان عوام سے ہٹ کر جو کافر عوام ہیں ان کے اندر بھی، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپی کئی ممالک میں مسلمانوں کی حمایت میں عیسائیوں نے آواز اٹھائی ہے، دیگر مذاہب کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، اور مسلمان تو الحمدللہ۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، کچھ دنوں تک شور شرابہ کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں مستقل ان مظلوموں کے لیے اپنی آواز اٹھانا۔ جہاں جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز پہنچانی چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اپنا کوئی پیغام پہنچانا، یہ ہمارا حق ہے کہ ان مظلوموں کی حمایت میں ہم اپنی آواز اور اپنا پیغام پہنچائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پیغام پہنچانا، یہ تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، دعائیں کرنا کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کر دے، یہ دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ جمہوری ممالک ہے، یہاں پر عوامی دباؤ سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اپنی آواز اٹھانے کے لیے پھر جہاں جہاں کوئی ان مظلوموں کی حمایت کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے علماء نے مل کر ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے کہ تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء وہ اکٹھے ہو کر، انہوں نے رمضان سے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا نجم پلازا میں، اور اس میں تمام علماء کرام کو جس مسلک سے بھی ان کا تعلق تھا ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے سب نے مل کر فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے بارے میں اپنا عزم ظاہر کیا، اور یہ اعلان کیا کہ ہم مالی تعاون بھی کریں گے اور سفارتی تعاون بھی کریں گے، اور الحمدللہ کرتے رہے۔ رمضان میں بھی لوگوں نے بڑا تعاون کیا، اور آج بھی وہاں کے جو مظلوم بیگر کیے ہوئے لوگوں کے کیمپ ہیں، وہاں پر آپ کے پاکستان سے پہنچنے والا ایڈ اور تعاونی سامان جو ہے وہ مختلف تنظیموں کی طرف سے پہنچ کر اس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن مزید ان کے ساتھ اپنے ہمدردی، اپنی حمایت کے اعلان اور اس کے اظہار کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر ایک پروگرام اتوار والے دن شاعر قائدین پر طے پایا ہے، جس میں مختلف مسالک کے لوگ اور مختلف جماعتوں کے قائدین بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور عوام بھی اس میں کثرت کے ساتھ شرکت کرے گی، تاکہ اپنے آواز ہم اپنے حکمرانوں تک بھی پہنچا دیں اور ان ظالموں تک بھی اپنا پیغام پہنچا دیں کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اگرچہ ہم مزید کچھ کر نہیں سکتے، غلام قوم، غلام لوگ جو ہے ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، یہ غلاموں کا طریقہ احتجاج مظاہرے، مسلمانوں کا طریقہ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے افواج کا رخ اس طرف کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کی طرف سے چیخ اور پکار کی آواز آتی ہے، لیکن وہ تو ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جن کے اختیار میں ہے اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ احساس پیدا کرے کہ وہ اپنے افواج، اپنے ہتھیار اور اپنے وسائل کا رخ وہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آپ بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اتوار کے دن 4 بجے عصر کے وقت شاعرہ قادم پر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے خاص کر جو حماس تنظیم کے سربراہ کی پوری فیملی کے لوگ، ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور دیگر ان کے اہل خانہ اور دیگر مظلوم فلسطینی شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت پر اپنے غم اور غصے کے اظہار کے لیے کفار تک اپنا یہ غم غصہ پہنچانے کے لیے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، جو رمضانوں میں ہم نے قیام کیا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے،
جو ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے اس کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ، دین پر ہمیں استقامت عطا فرما دے یا اللہ، تیری عبادت پر ہمیں استقامت اور مداومت عطا فرما دے یا اللہ، دین سے پھر جانے سے ہمیں محفوظ کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو ٹھیڑا ہونے سے محفوظ کر دے یا اللہ، دین پر ہمیں استقامت دے یا اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما دے، کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے یا اللہ وہ تیرے علم میں ہے اور ان کی مدد کے راستے بھی تجھے معلوم ہے یا اللہ، اپنے غیب سے ان کی مدد فرما دے یا اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دے یا اللہ، جو بھی مسلمان کہیں بھی مظلوم ہے یا اللہ ان کی مدد فرما دے، جو مظلوم قید میں ہے یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما دے یا اللہ، جو ظالم ہے ان کو نیست اور نابود کر دے، ظالموں کو یا اللہ اپنے انجام تک پہنچا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔